अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो का मकसद थोड़ा सा अपने स्पेशली उन कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के लिए है और उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक पोजीशन में है और परेशान है, जिस तरह से कि पिछले कुछ अरसे से مثلا کہ لاسٹ منتھ اور ہاف سے پہلے کچھ چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہوئی تھی، تو اس کے بعد بحریہ کے جو ہے ایک کیس کو ری اوپن ہونا، پھر ایس بی سی اے کے ایک نوٹس چلنا، اس وجہ سے جو ہے کہ مارکیٹ کے اندر بھی ڈیفینیٹلی پینک ہے، اور ہمارے وہ انویسٹرز جنہوں نے کہ بحریہ کے اوپر اعتماد کر کے انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی اب پینک پوزیشن میں ہیں کہ اب بحریہ کا کیا بنے گا، اور ہمارے وہ اینڈ یوزر یا کلائنٹس جنہوں نے کہ یہاں پہ فیوچر میں رہنے کے لیے چیزیں لی ہیں تو وہ بھی تھوڑی سی پینک پوزیشن میں. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں اس کیس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ ایز سچ وہ پرابلمز نہیں ہیں جو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کل کو واقعی بحریہ ختم ہو جائے گا یا بحریہ کا ہولڈ ختم ہو جائے گا. جب بحریہ نے یہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ ہم چلتے ہیں بیک گراؤنڈ میں کہ جب کیس کی فائنلائزیشن ہوئی تو بحریہ نے 460 ارب روپے کی اماؤنٹ کے اوپر ایگریمنٹ کیا کورٹ کے ساتھ. تو اس وقت کے جو حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے بحریہ کو 16,000 سے تھوڑی سی زیادہ زمین بحریہ کو الاٹ کی گئی. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب بحریہ کو 16,000 ایکڑ کی زمین دی گئی تو بحریہ نے کچھ سٹارٹ میں انسٹالمنٹس بھی دی. تو بحریہ کے انسٹالمنٹس کے ساتھ ساتھ لیکن جو زمین تھی وہ 16,000 ایکڑ نہیں تھی بلکہ وہ 11,000 ایکڑ تھی، جس کی وجہ سے بحریہ نے بیچ میں پیمنٹس روک دی. اور وہ پیمنٹس تقریباً اس سال میں کوئی بھی پیمنٹس نہیں کی. کچھ مارکیٹ کے حالات اس طرح سے، کچھ اوورال جو ہے ملک کے اندر ریسیشن جا رہا تھا جس وجہ سے بحریہ پیمنٹ نہیں کر رہا تھا. تو وہ ایک فیکٹر آیا جب وہ کورٹ میں کیس کھلا. تو اس کے بعد سیکنڈ چیز جو چلی کہ وہاں پہ لوگ بحریہ نے پھر جو ہے کورٹ کے اندر اپنی جو ہے فائل ان کی لیگل ٹیم نے فائل کی. اس میں جو فیکٹرز انہوں نے بتایا کہ ایک تو یہاں پہ جو ریٹس تھے جو کمپیریٹیولی M9 کے اوپر ادر سوسائٹیز ہیں ان کے مقابلے میں بحریہ کو تقریباً 150 گنا زیادہ ان ریٹس پہ زمین بیچی جا رہی تھی. تو بحریہ نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے اور اس کو تھوڑی سی اس میں کریکشن کی ضرورت ہے. دوسرا فیکٹر جو تھا کہ 16,000 ایکڑ کی زمین کے پیسے ہمارے پر جرمانہ میں عائد کیا گیا. تو 16,000 کی ایکڑ زمین نہیں دی گئی بلکہ وہ 11,000 ایکڑ ہے، تو وہ اس میں بھی کریکشن کی ضرورت ہے، جس وجہ سے بحریہ ان کو پیمنٹس نہیں کر رہا تھا. تو اس کا آگے ان فیوچر میں دیکھیں، اب کورٹس کی ہیئرنگ ہے اس میں آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی. لیکن اس کے ایسا نہیں ہے کہ جو بحریہ کے اوپر کوئی ایسی پرابلم آ جائے گی یا بحریہ، کیونکہ اب تھرڈ پارٹی اسٹیک انٹر ہو چکا ہوا ہے تو ایسا اس میں اور کوئی نہیں ہے. بحریہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اور یہ اگر ہم بحریہ کی ہسٹری دیکھیں تو یہ آج سے نہیں، تقریباً 2007-8 سے ہم دیکھ رہے ہیں بحریہ پنڈی میں، پھر بحریہ لاہور کے اندر بھی ایسے ایشوز بحریہ کو فیس کرنے پڑے جو کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھے، اور ان فیوچر بحریہ نے ان کو ریزولو آؤٹ کیا. اور اس طرح سے اب جو ہے وہاں پہ آپ دیکھیں تو بحریہ پنڈی بھی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، بحریہ لاہور بھی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، اور کراچی بھی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. کراچی کے اندر جسٹ جو اس وقت لیونگس کا ہے وہ موو آن ہو رہی ہے، باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کنٹینیو ہے اور اس طریقے سے چل رہی ہیں چیزیں. دوسرا ایس بی سی اے کا جو نوٹس تھا، جو پروویژنلی ایک ان کو پرمیشن ملی ہوئی تھی ایڈورٹائزمنٹ اور سیل کی، وہ اس کی کینسلیشن کی ریزن تھی کہ کچھ چیکس تھے جو کہ بحریہ نے پیمنٹس کی ہوئی تھی ایس بی سی اے کو کرنی تھی، تو وہ چیکس ان کے کلیئر نہیں ہوا، اور اس چیک کی بیس پہ انہوں نے جو ہے کہ ان کو پروویژنل کینسلیشن کیا نوٹس کو. اور آج یہی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نوٹس کے اگینسٹ بحریہ نے اپنی پیمنٹس دوبارہ ان کو پے کر دی ہے، اور انشاءاللہ آپ جلدی سنیں گے کہ یہ جو ہے نوٹس بھی ریورس ہو جائے گا اور بحریہ کے اندر دوبارہ سے باقی چیزیں اسی طرح سے چلنا شروع ہو جائیں گی. تو اس سچویشن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ پینک بالکل نہ ہوئیے گا. بحریہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. ریٹس ڈیفینیٹلی مارکیٹس کے اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. آج سے 1 سال پیچھے ریٹس کہاں تھے، آج کہاں پہ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل زیرو ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اپ اینڈ ڈاؤنز تو چلتے رہیں گے، لیکن کوئی پینک ہونے کی پوزیشن نہیں ہے. بحریہ کے اندر باقی معاملات زندگی اس طرح سے چل رہے ہیں، اور آپ بھی اپنی انویسٹمنٹ کو سیف رکھیے گا اور اس پوزیشن میں پینک نہ ہوئیے گا. بلکہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں کہ اگر آپ پرچیز کر لیں گے پراپرٹی یہاں پہ ایز اے بلڈ پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹی، تو ان فیوچر آپ کو یہاں سے اچھا ریٹرن ملے گا. تو آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ہمارے واٹس ایپ پہ اگر آپ کسی بھی قسم کی گائیڈ لائن چاہتے ہیں تو ہم آپ کو واٹس ایپ نمبر پہ دیے گیا، اس پہ ہم سے رابطہ کر لیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.